خصوصی جائزہ لیتی ہیں، وہیں سیاسی اور سماجی حلقوں میں بھی یہ بحث کا موضوع بنی رہتی ہیں۔ پیش ہے ہماری یہ رپورٹ۔ اردو بھائی چارے اور میل ملاپ کی زبان ہے، بھلا ایسے حالات میں جب ملک دہشت گردانہ حملوں اور امرناتھ اراضی تنازع جیسے حساس مسئلوں سے جوجھ رہا ہو تو اردو پریس کلب کا ملک کی داخلی سلامتی پر سمپوزیم منعقد کرنا ایک قابل ستائش قدم ہے۔ گزشتہ روز اس سمپوزیم میں قانون دفاع کے ماہرین نے شرکت کی اور دنگے فسادات و دہشت گردانہ وارداتوں سے ملک کو لاحق خطرات پر گہری تشویش کا اظہار کیا۔ شرکا نے ملک کے موجودہ حالات میں نہ صرف حکومت اور انتظامیہ کی ذمہ داریوں پر اپنی آرا پیش کی، بلکہ عوام کے لیے بھی اسے ایک لمحہ فکریہ قرار دیا۔ دیکھیے، کوئی دیش کا پورا سرکشت کرنے کے لیے انٹرنل سیکورٹی سے زیادہ امپورٹنٹ کچھ نہیں ہو سکتا ہے۔ دیکھا گیا کہ اتہاس میں کوئی بڑا جو امپائر ہو، کنگڈم ہو، وہ بڑا ہوا کہ گر گیا ہے، انٹرنل سیکورٹی جو ہے اس کا جو اسٹرینتھ ہے اسی کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ انٹرنل سیکورٹی سچویشن اچھا نہیں رہے گا، کوئی راج کا راجتو نہیں چلتا ہے۔ لیکن اس وقت تو جو جس دور سے دیش کو گزر رہا ہے وہ ہے کہ انٹرنل سیکورٹی میں جو ڈسٹربنس ہوتی ہے ٹیررسٹ کی وجہ سے، اس پر سب سے زیادہ دھیان دینے کی آوشکتا ہے، اور یہ انٹرنل سیکورٹی اسی لیے ڈسٹرب ہوتی رہتی ہے کیونکہ وہ جو ہمارا ٹیررسٹ کی گتیویدھیوں پر کنٹرول ہونا چاہیے، اس دیش میں جب وہ آتے ہیں ان کے بارے میں پتہ لگنا چاہیے، ان کے حرکتوں کے بارے میں وہ آج کچھ اس دور پر نہیں ہے جو ہونا چاہیے۔ سب سے زیادہ مسئلہ یہ ہے کہ ٹیررزم جو کہ دیش کے ہر کونے میں اسپریڈ ہو رہا ہے، اس پر کس طرح قابو پانا ہے۔ واضح رہے کہ جس طرح ملک میں دہشت گردانہ واقعات رونما ہو رہے ہیں، اس سے یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ دہشت گرد اپنے ناپاک عزائم کی تکمیل کے لیے ملک کا امن و چین چھیننے پر تلے ہوئے ہیں۔ گزشتہ ماہ بنگلورو اور احمد آباد میں جو سلسلے وار بم دھماکے ہوئے، ان کے زخم اب بھی تازہ ہیں۔ ان بم دھماکوں کا مقصد صرف اور صرف ملک کی ترقی کو روکنا ہے۔ دیکھیے، آج کل کے زمانے میں انٹرنل اور ایکسٹرنل سیکورٹی نر مل کے جو خطرے باہر سے آتے تھے وہ اندر سے آ رہے ہیں دوسری طرف۔ تو جس طرح سے کئی مسئلے چل رہے ہیں، جیسے نکسلائٹ ہے یا ایسٹ میں ہے یا کشمیر میں ہے یا یہ بم بلاسٹ ہو رہے ہیں، یہ بہت بڑا خطرہ ہمارے کنٹری کو اس لیے ہے کہ یہ ہمارے پروگریس کو روکتا ہے، یہ ہمارے آپس کے ملاپ کو توڑتا ہے، اور یہ لوگوں کو وشواس توڑ دیتا ہے کہ گورنمنٹ ہم کو پروٹیکٹ کر سکتی ہے یا پولیس ہم کو پروٹیکٹ کر سکتی ہے، تو morale جو ہے کنٹری کا وہ ڈاؤن ہو جاتا ہے۔ داخلی سلامتی کو باہر سے لاحق خطرات کے علاوہ ملک کا سامنا اندرونی دشمنوں سے بھی ہے۔ گزشتہ چند ماہ سے نکسلیوں اور ماؤ نوازوں کی زیر اثر ریاستوں میں جس طرح دہشت گردانہ حملوں میں اضافہ ہوا، اس پر یہ بحث بھی چھڑ گئی ہے کہ ان پر قابو پانے کے لیے آئین میں ترمیم اور ایک نئی وفاقی ایجنسی قائم کی جائے۔ ان مطالبات پر مرکزی حکومت بھی سنجیدگی سے غور کر رہی ہے اور چند پہلوؤں پر حکمت عملی بھی تیار کر رہی ہے۔ دیکھیے، ایک فیڈرل ایجنسی سب سے زیادہ ضرورت ہے۔ آئین آپ تھوڑا بہت آگے پیچھے کر سکتے ہیں، وہ تو ہمارا بہت ڈیمانڈ ہے کہ اتنا کچھ ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز ہونے سے ہم کو دیش میں آئین اپ ٹو ڈیٹ نہیں ہوا، جیسے امریکہ میں ہوا ہے، فرانس میں ہوا ہے، لندن میں ہوا ہے۔ انڈیا کا رولز وہ پرانا ہو چکا ہے، تو یہ الٹا ہو گیا، جو رولس تھا وہ بھی تھوڑا بہت ختم ہو گیا۔ پھر بھی رولس اور لاز جو بھی ہو، ایک فیڈرل ایجنسی نہیں ہونے سے ایک کام ٹھیک ڈھنگ سے نہیں ہو پائے گا۔ یہ صحیح ہے کہ ملک کی داخلی سلامتی کو سب سے بڑا خطرہ دہشت گردی سے لاحق ہے اور اس کی مذمت تو ہر کوئی کرتا ہے، لیکن پھر بھی ان وارداتوں میں کمی واقع نہیں ہو رہی۔ دہشت گردی کے خلاف عوام کو بیدار کرنے کی مہم ہمیشہ سے چلائی جاتی رہی ہے، مگر دور دراز علاقوں کے لوگ ابھی تک قاعدہ قانون سے ہی واقف نہیں ہیں۔ دہشت گردانہ وارداتوں کی روک تھام کے لیے انہیں بیدار کرنا اشد ضروری ہے۔ داخلی سلامتی پر منڈلاتے خطرات اور انہیں دور کرنے میں قوانین کس حد تک مؤثر اور حکام کس حد تک مستعد ہیں، آئین میں ترمیم اور انتظامیہ کو مزید چست کرنے کی ضرورت ہے یا نہیں، انہی موضوعات پر ہمارے نامہ نگار نے مشہور ماہر قانون ماجد ملن سے بات کی اور ان سے پوچھا کہ آج جب داخلی سلامتی کو مضبوط کرنے کی بات چل رہی ہے، ایسے میں ملکی قوانین اس کو بہتر بنانے میں کہاں تک کارگر ہیں۔
دیکھیے قانون اپنی جگہ بالکل کافی ہے، اس میں کوئی کمی یا کمزوری نظر نہیں آتی، لیکن جہاں قانون کے امپلیمنٹیشن کی بات آتی ہے وہاں کہیں ہمارے میں کچھ کمزوریاں آ جاتی ہیں، اور اس کا صحیح طریقے سے کانسٹیٹیوشنل لاء کہیے یا پھر دوسرے ہمارے جو قوانین دیش کے ہیں، ملک کے ہیں، ان میں ہر طرح کی گنجائش ہے کہ وہ ایسی سچویشنز کو بہت اچھی طرح سے ہینڈل کر سکتا ہے۔ تھوڑا سا پولیسنگ میں کہیں ہماری کمزوری ہو جاتی ہے، تھوڑی سی ہم ہی لوگوں میں، شہریوں میں جاگرکتا کی کمی ہونے کی وجہ سے ایسا ہو جاتا ہے، کہیں ہم رپورٹ نہیں کر پاتے وقت پر۔ فسادات کی دھماکوں کو روکنے کے لیے تھوڑا سا اجائل رہنا ضروری ہے۔ جب ملک کے خلاف چاہے ملک کے باہر سے یا اندرون ملک سے کہیں سازش کی جا رہی ہے تو ہمیں اس سازش کا پردہ فاش کرنے کے لیے ایک جٹ ہو کر تمام سیاسی پولیٹیکل ڈفرینسز کو الگ رکھ کر اور تمام آپسی متبھید کو ہٹا کر دھارمک چیزوں کو دور رکھ کر ایک مل کر ایک مشن بنانا چاہیے۔ انٹرنل سیکورٹی کے لیے ہمیں سب کو کام کرنا ہے، اس لیے کہ ہمیں تمام معصوموں کی جانوں کو بچانا ہے، تمام معصوموں کی مالیت کو بچانا ہے۔ اس وقت بڑھتا ہے لوگوں کی جانیں جاتی ہے، یہ سلسلہ کب تک چلے گا؟ ہم نے ان سے یہ بھی پوچھا کہ ملک کے سیکرٹری نظام کو چست درست کرنے کے لیے ایک الگ ایجنسی اور نئے قانون بنائے جانے کی بات بھی اٹھ رہی ہے، اسے آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ ایکسپیریمنٹیشن ہو سکتا ہے، دیکھیے فیڈرل ایجنسی کا ایکسپیریمنٹیشن ہو سکتا ہے، لیکن یقیناً کہ فیڈرل ایجنسی کے بعد دھماکے نہیں ہوں گے یہ نہیں کہا جا سکتا، لیکن لیٹ اس سی وی کین ایکسپیریمنٹ وداؤٹ کازنگ ڈیمیج ٹو آور فیبرک، آور سوسائٹی، اٹ از ورتھ وائل۔ لیکن ایسا نہ ہو کہ ہم کوئی نئی کوشش کرنے جا رہے ہیں اور نئی کوشش کے ساتھ ہم کچھ اور بگاڑ کر رہے ہیں، تو یہ نہیں ہونا چاہیے۔ پولیس کو اگر اختیارات زیادہ دیے جاتے ہیں تو وہاں خطرہ یہ پیدا ہو جاتا ہے کہ ایبیوز آف پولیس پاور، تو پھر وہ عام شہری غریب لوگوں کو کرپشن آ جاتا ہے اور ڈسکریمنیشن آ جاتا ہے۔ تو یہ سب چیزوں کا ایک بیلنس ہونا چاہیے کہ ہم اگر قانون کی گرفت کو زیادہ یہ کرنا چاہتے ہیں تو اس میں معصوموں کو تکلیف نہ ہو، اس کا بھی خیال رکھنے کی ساتھ ساتھ ضرورت پڑ جاتی ہے۔ یہ پوچھنے پر کہ دہشت گردانہ حملوں کے بارے میں آپ کا کیا نظریہ ہے تو اس پر ان کا جواب یہ تھا۔ نہیں، میں نے کچھ پنکتیوں میں کہا ہے کہ دہشت گرد کو میں یہ اپنا پیغام آپ کے مادھیم سے بھیجنا چاہوں گا کہ یہ اس طرح سے خون خرابہ کرنے سے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ وہ کہا ہے کہ چھپ چھپ کر یہ دہشت گردی کایسا ہے نامردی، حوصلہ ہے تو سامنے آؤ، کون ہو تم پہچان بتاؤ، کس گالی کس بات کے ہو تم، کس مذہب کی ذات کے ہو تم، دین دھرم ایمان ہے کوئی، نام ہے کچھ، پہچان ہے کوئی، کس کے مرید ہو کس کے سپاہی، کس کے اشاروں پر یہ تباہی، شیطانوں کی بولی کیوں ہے، آگ اور خون کی ہولی کیوں ہے، آگ لگا کر کچھ نہ ملے گا، خون بہا کر کچھ نہ ملے گا، دیش بھی اپنا لوگ بھی اپنے، کل ہو سہانا سب کے ہیں سپنے، یہ سپنے ساکار کریں ہم، ایک دوسرے سے پیار کریں ہم، دکھ سکھ بانٹیں، درد کو جانیں، مسئلے سمجھیں حل پہچانیں، آؤ بیٹھیں سوچیں سمجھیں، پل باندھیں کوئی راہ بنائیں، شبنم چھڑکیں آگ بجھائیں، بم کی بجائے پھول بچھائیں۔ تو یہ تھی ماجد مرہن صاحب سے ہمارے نامہ نگار کی بات چیت، اور اب بڑھتے ہیں آگے اور بات کرتے ہیں بچوں کی۔ صحت